درجے کے خود بے وقوف ہیں۔ یہ بھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں۔ یہ دیکھیے جی، یہ گلدستہ تفاسیر، میں نے پہلے بھی اس کا ایک حوالہ دیا ہے، یہ مزید اس ضمن میں بھی اس کا حوالہ آپ دیکھ لیجیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین معیار حق ہیں، معیار کسوٹی ہیں، معیار عدل ہیں، معیار ایمان ہے۔ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ تھے جن کو دیکھ کر ساری دنیا ایمان لائی، کیونکہ پوری دنیا میں وہ چھا گئے تھے۔ ایک حوالہ صرف اور دیکھ لیجئے جی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر ذہن میں رہے دیوبندی نسبت ہے، مذہب نہیں ہے۔ دیوبندی نسبت ہے، مذہب نہیں ہے۔ جھنگوی نسبت ہے، مذہب نہیں ہے کہ اس کا کوئی سپیشل مذہب ہو یا کوئی مسلک ہو۔ ملتانی نسبت ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ بریلوی بھی نسبت ہے بریلی کی طرف، مذہب نہیں ہے۔ یہ اب یار لوگوں نے ایسی چیزیں گھڑ لی ہیں، مسلک و مشرب و مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ جو صفحہ نمبر 125 ہے، معارف القرآن ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں حضرت مفتی صاحب نے لکھا، ایک تو یہ لکھا کہ صحابہ کرام کا ایمان معتبر ہے، اور آگے فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ کان کھول کر سن لیجئے، یہ مفتی شفیع صاحب جی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مرحوم تھے۔ پھر سنیے یہ لفظ، وہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا، اور جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہوا اس کو شرعاً ایمان دار ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ یہ لفظوں پر بھی دیکھیے نا، اصطلاح لوگوں نے کی ہوئی ہے نا مومن کی، جبکہ قرآن نے مومن صحابہ کرام کو کہا۔ یہ ذہن میں رہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ جناب فرمایا آگے، کہہ رہے اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خاص ظاہر میں، غور سے سنیے، یہ خود لکھ رہے ہیں اس کے خلاف، یعنی جو بات بتائی گئی ہے، کوئی عقیدہ اور عمل خاص ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنا ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہا یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے ان کو بے وقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آپ خود ان چیزوں پر غور کریں گے تو یہ ساری کی ساری آیت نمبر 20 تک انہی منافقین کا ذکر ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان سے بچو، اور پھر آیت نمبر 21 سے پھر مومنین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔